جی میں اس وقت دریا کے کنارے کنارے ہوں، اس کی سیر پہ آیا ہوا ہوں۔ یہ اس وقت عصر کے ٹائم کا جو ہے نا وہ منظر آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ جاپان میں دریا، یہ جو دریا ہے جاپان کا سب سے بڑا دریا ہے، یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں اس کے کنارے پہ ہوں اور آج آپ کے سامنے میں ایک اپنے شاگرد کا قصہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میں جب ایک زمانہ تھا تو میں منہاج ماڈل سکول میں پڑھاتا تھا۔ لاہور میں ہمارا جو مرکزی ادارہ ہے منہاج ماڈل سکول، اس میں پڑھاتا تھا۔ میرے ساتھ جو میرے استاد تھے اس میں رفیع شامی صاحب تھے، قاسم صاحب تھے، جام خالد صاحب تھے اور شاہ نور صاحب تھے، اور اس میں بہت سارے اور ایسے دوست تھے جو اس وقت اپنی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مگن ہو گئے۔ میرا ایک شاگرد تھا، میرے ساتھ پڑھتا تھا بچہ، اس کا نام تو بھی میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ نہیں لیتا ہوں اس کا نام۔ میرا وہ شاگرد تھا، چلو اس کا فرضی نام ہم رکھ لیتے ہیں۔ اس کا نام تھا قاسم، فرضی نام ہے، اصل نام یہ نہیں ہے، اس کا نام اصل کچھ اور تھا۔ تو وہ بچہ یتیم تھا، اس کا جو ہے نا والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، وہ بچہ یتیم تھا۔ پڑھنے میں اچھا تھا، لائق تھا بچہ، مگر اس کو جو ہے نا وہ چوری کی عادت تھی۔ یہ میں دریا کے کنارے میں، اس کو چوری کی عادت تھی۔ اس نے ایک بار چوری کی، میں نے اس کو پھر سمجھایا کہ بیٹے یہ بری بات ہے، اب چوری چھوڑ دیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ سر میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، لیکن اس نے پھر میرے ساتھ وعدہ توڑ لیا، پھر ایک چیز چوری کی اور وہ پکڑا گیا۔ میں نے اسے سزا نہیں دی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں نے اسے چوری پہ مارا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ میں اس سے ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا آج کے بعد قاسم تم میرے لیے مر گئے، میں تمہارے لیے مر گیا۔ تم نے بہت مجھے جو تکلیف دی ہے، آپ نے میرے ساتھ بڑا جو ہے نا یہ جو دوبارہ چوری کر کے وعدہ توڑا ہے، تو میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گا، تم میرے لیے مر گئے، میں تمہارے لیے مر گیا، اس طرح کی بات کر کے۔ تو میں پھر رات کو چونکہ وہاں اسٹڈی پیریڈ ہوتا تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا بچہ، حفظ کر رہا تھا، اور اس کے بعد میں پھر اپنے کمرے میں آ کے، جہاں میرا روم تھا وہاں میں آ کے سو گیا۔ جب صبح میں اٹھا، تقریباً تہجد کے لیے وہاں بچوں کو بیدار کروانا ہوتا تھا، تہجد پڑھانی ہوتی تھی۔ میں جب صبح اٹھا تو میں باہر نکلا تو مٹی کے ساتھ میرے دروازے کے سامنے لکھا ہوا تھا سر مجھے معاف کر دیں، میں آپ میرے استاد ہیں اور مجھ سے آپ کا سامنا نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کے ساتھ کیا وعدہ توڑا ہے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ میں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ مطلب وہی معاملہ کر سکتا ہے۔ عمران اس کا نام، قاسم اس کا نام تھا۔ تو میں جب تھوڑا باہر آگے مسجد طرف گیا تو وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا دیوار کے پیچھے اور میرے قدموں میں گر پڑا۔ صبح کا ٹائم تھا، رونے لگا، کہتا سر مجھے معاف کر دیں، آپ میرے استاد ہیں، میں نے آپ سے جو ہے نا وعدہ توڑا، مجھے بہت تکلیف ہے، میرے استاد کا دل ٹوٹ گیا مجھ سے، تو آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا چلو بیٹے پھر ابھی چلو تیاری کرو، نماز پڑھو، پھر بعد میں بات ہوگی۔ تو میں جب صبح وہ ناشتے کے لیے گیا تو وہاں ہمارے جو میس میں انچارج تھے بزرگوں کا نام تھا محمد شریف صاحب، مجھے کہنے لگے علامہ صاحب رات کو ایک بچہ ساری رات آپ کے دروازے پہ بیٹھا روتا رہا ہے، سردی بہت زیادہ تھی، وہ سردیوں کی ٹھٹ سی رات تھی، بہت سردی تھی۔ کہتے میں نے اس کو 2-3 بار کہا کہ بیٹے جا کے سو جاؤ، لیکن وہ بچہ جو ہے نا وہ مسلسل روتا رہا۔ اس نے کہا جی میں نہیں سوؤں گا جب تک استاد مجھے معاف نہیں کر دیں گے۔ تو کہتے بچہ وہ چھوٹا کہیں بیمار نہ ہو جائے، تو وہ بچہ جو فلاں بچہ تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی نا تو مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی کہ یار معصوم بچہ ہے اور ساری رات سردی میں بیٹھا رہا، یتیم بچہ ہے۔ پھر میں نے اس کو بلایا کلاس میں اور اس کو پھر میں نے پیار کیا، سمجھایا کہ بیٹے میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، تو آپ کو معاف کر دیا۔ ہاں لیکن وہ بچہ جو ایسا
مطلب اس نے اس بات کا ایسا اثر لیا کہ میں نے اپنے استاد کا دل توڑا ہے. ہائے وہ بچہ چھوڑ کے چلا گیا. اس نے پھر وہاں اس نے کہا میں اب سر آپ سے ایک وعدہ کیا تھا چوری نہیں کروں گا, مجھے عادت ہو گئی ہے, میں جب تک چوری نہ کروں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہت سمجھایا لیکن وہ چپکے سے چھوڑ کے اپنا سامان لے کے چلا گیا. اب پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا, لیکن مجھے میرے زندگی میں یہ ایک بات کبھی کبھی مجھے یاد آتی ہے کہ یار ایسے بھی بچے ہوتے ہیں حساس کہ اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے ہیں, اور اتنی سی بات جو ان کو وہ ایسا ان کا جو دل ٹوٹا یا جو بھی مسئلہ ہوا, معافی مانگنے کے لیے ساری رات وہ دروازے پہ بیٹھا رہا. مجھے نہیں معلوم تھا ورنہ میں. تو کبھی کبھی بچوں کے ساتھ ہم اس طرح ناراض ہوتے ہیں اور بچے یقیناً اس بات کا اثر بھی لیتے ہیں. اور یہ بھی ایک زبردست ٹوٹکا ہے کہ بچوں کو مارنے پیٹنے کی بجائے, گالی گلوچ کرنے کی بجائے آپ بچوں کو تھوڑا سا اگنور کریں. ان کو یہ بتائیں کہ بس میرا بیٹے آپ سے جو تعلق تھا وہ ختم ہے, میں تم سے بات نہیں کرتا ہوں. تو یہ بات بھی, یہ نسخہ بھی کبھی کبھی تبدیلی لانے کے لیے زبردست ثابت ہوتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کریں, مگر جہاں ان کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑے تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ناراض ہو کے, تو ان کو تھوڑا سا ناراضگی کے بعد آپ کوشش کریں کہ ان کے اندر چینج آ جائے, تبدیلی آ جائے. تو آج میں اپنے اس بچے کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور پھر دوسری بات, جو استاد کا جو ادب ہے, بہت ادب ہے. اگر استاد اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا جو رول ادا کرے تو پھر جو ہے نا استاد اس کا بچے یقیناً ادب کرتے ہیں, حیا بھی کرتے ہیں اور استاد کے لیے قربانی بھی دیتے ہیں. ہاں, یہ ایک واقعہ میری زندگی کا انمول واقعہ تھا آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. تو اگر استاد ہیں تو اچھے استاد بنیں, والد ہیں تو اچھے والد بنیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.